بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے ہمیں کچھ کام کرنے اور کچھ نہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی کا نام دین اسلام ہے اور اسی کا نام شریعت ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ روح کا مرکز اس کا قلب ہے۔ جسم کے تقاضے اور ہیں اور روح کے تقاضے اور ہیں۔ جسم مٹی سے بنا اور اس کی ضرورتیں بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائی۔ اس کو بھوک لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا اناج استعمال کرتا ہے اور بھوک دور ہو جاتی ہے۔ اس کو پیاس لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا، کنویں سے نکلا ہوا، بورویل سے نکلا ہوا پانی استعمال کرتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس کے کپڑے، اس کے کھانے، اس کی دوا، اس کی غذا، ہر چیز اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائی۔ جسم مٹی سے بنا، ضرورتیں بھی مٹی سے وابستہ فرمائی۔ نیز جسم کے تقاضے اور روح کے تقاضے اور۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ دونوں کے تقاضے الگ ہیں۔ پھر جس طرح اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مجموعہ بنایا دو چیزوں کا، جسم اور روح، ان دونوں پر اللہ پاک نے الگ الگ احکام دیے، ان دونوں کو الگ الگ احکام کا مکلف کیا۔ جسم کو کہا نماز پڑھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جسم سے متعلق اعمال ہیں۔ اور کچھ اعمال وہ ہیں جو روح سے متعلق ہے، اس کے قلب سے متعلق ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے جسمانی اعمال کو تو ہم انجام دے لیتے ہیں لیکن روحانی اعمال کو انجام نہیں دیتے۔ اس روح کے بگاڑ کو ہی، جو اصل مرکز اس کا دل ہے، اس کے بگاڑ کو ہی اخلاقی بیماری کہتے ہیں، اخلاقی زوال کہتے ہیں۔ ہم نے جسم جن احکام کا مکلف ہے ان کو احکام سمجھا اور ٹوٹے پھوٹے انداز سے ان کو کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ لیکن روح سے متعلق کچھ اعمال ہیں، کچھ احکام ہیں، ان پہ تو ہم نے توجہ ہی نہیں کی۔ اسی طرح اللہ پاک نے جیسے جسم کو اعمال کا مکلف کیا، اللہ پاک نے اس میں کچھ بیماری بھی لگائی ہیں۔ جیسے جسم کو بخار ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، سیلز ٹوٹتے ہیں اندر سے، جسم میں ویکنیس آتی ہے، کمزوری آتی ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر ایک عضو ہے، مثلا زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا، کوئی دوائی دو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا بخار جگر میں اتر گیا ہے، اس لیے آپ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، کہ کچھ بھی ہو آپ دوائی دو۔ وہ دوائی دیتا ہے، شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی شفا ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو آدمی بمبئی تک جاتا ہے زبان کا ذائقہ درست کرنے کے لیے۔ اور اگر وہاں کے علاج سے بھی شفا نہ ہوئی اور اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو لندن اور امریکہ تک جاتے ہیں زبان کا ذائقہ درست کرنے کے لیے۔ لیکن روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا، آج تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ اس کا بھی کوئی ذائقہ ہے، اور اگر ہے تو وہ آ کیوں نہیں رہا، اور اگر یہ کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔
یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھنے چاہیے تھے ہمارے دل کے اندر، لیکن نہیں اٹھ رہے، اس لیے کہ اس موضوع پہ کبھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا، کبھی کوئی اس پہ جو ہے مذاکرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے جسم کو اللہ پاک نے کچھ اعمال کا، احکام کا مکلف کیا ہے، اسی طرح انسان کا جسم بیمار بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے اجمل فی الطلب، کوشش کرے، محنت کرے اور اس کا علاج کروائے۔ اس کے اللہ پاک نے طبیب رکھے، اور انسان علاج کرواتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ بلکہ عاجز تو کہا کرتا ہے شہر صورت کے بازار جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھرے پڑے ہیں، کہیں گدے مل رہے ہیں، کہیں تکیے مل رہے ہیں، جی کہیں کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، کہیں کپڑے مل رہے ہیں، کہیں غذائیں مل رہی ہیں، کہیں ڈرائی فروٹ مل رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے شہر صورت کی جو دکانیں بھری پڑی ہیں، وہ مٹی کے بنے ہوئے جسم کو راحت پہنچانے والے سامانوں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن جس سامان سے جس روح کو راحت پہنچتی ہے، دل کو راحت پہنچتی ہے، وہ کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں، ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں۔ پھر جس طرح اللہ پاک نے جسم کو اعمال کا مکلف کیا کہ نماز پڑھے، نماز نام ہے قیام کا، قاعدے کا، رکوع کا، سجدے کا، جی نماز نام ہے ان چیزوں کو، ان اعمال کے مجموعے کا۔ اور اللہ نے جسم کو کہا کہ روزہ رکھو، تو روزہ ہے بھوک اور پیاس، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے بچنے کا اور شہوات کے کاموں سے بچنے کا خاص وقت کے اندر، یہ جسم سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ دو تو مال جسم سے متعلق ہے، ہاتھ سے دیا جاتا ہے، کوئی ہاتھ لیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ حج کرو تو اس میں بدن، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، دونوں تھکتے ہیں۔ تو جیسے اللہ پاک نے انسان کے جسم کو اعمال کا مکلف کیا، اسی طرح اللہ پاک نے انسان کے قلب کو، روح کو بھی مکلف کیا کہ وہ کچھ اعمال انجام دے۔ اور جس طرح سے جسم کو بیماری لگتی ہے اور بندہ اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح روح کو بھی بیماری لگتی ہے، اور وہ اس کا علاج بھی انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے۔ تو روح کے اندر اور قلب کے اندر، اصل مرکز اس کا قلب ہے، تو اس کے اندر کیا بیماری لگتی ہے؟ اس میں حسد، جس کو جیلسی کہتے ہیں، حسد، یہ بڑی خطرناک بیماری، خطرناک بیماری۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کو جو نعمت ملتی ہے بندہ اس کا زوال چاہتا ہے، کہیں اس کے پاس نہ رہے، زوال نعمت چاہتا ہے۔ اور یہ زوال نعمت کیوں چاہتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے جس کو نعمت دی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ چاہے اپنے بندے کو کچھ بھی دے۔ اب اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو در حقیقت وہ نعمت اس کی بری نہیں لگ رہی، وہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا۔ اب یہ کتنی خطرناک بیماری، اللہ کے فیصلے پہ اپنی رائے رکھنا کہ اسے کیوں ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے کہ اس کو دوں یا نہ دوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے پیارے اللہ، آپ نے حضور کے امتی کو، میرے ایک بھائی کو آپ نے یہ نعمت دی، اللہ جی مجھے بھی ضرورت ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائی، اور اس کی نعمت کو اللہ پاک دوام عطا فرمائیے، اس کو عافیت کے ساتھ استعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتا، اس طرح کا تاثر اس کے دل میں ہوتا، اور حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حکایت ہے، بات سمجھنے کے لیے میں اپنے سبق کے طور پہ سناتا ہوں۔ بڑے حضرت پیر الفقاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی زبان سے یہ مثال سنی تھی کہ ایک شخص تھا بستی کا رہنے والا، وہ اللہ کی محبت میں جنگل میں جا بسا، اور کسی پہاڑ کے دامن میں اور کسی غار میں جا کے چھپ گیا، اور وہاں جا کے خوب اس نے ذکر و اذکار کیا۔ تو اللہ کی رحمت ایک خاص وقت پہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا پیارے اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اب چونکہ میں آ گیا ہوں، جسم کی ضرورت خوراک اور پینا ہے، تو پانی تو میں چشمے کا پی لیتا ہوں جو سامنے سے بہہ رہا ہے، اور غذا کے لیے مجھے اگر آپ گرم گرم شوربہ اور تنور کی روٹی روزانہ دے دیا کریں تو بس میں اور عبادت بڑھا دوں گا۔ یہ دعا اس کی قبول ہو گئی، لہٰذا روزانہ ایک تنور کی روٹی اور گرم گرم شوربہ اس کو ملتا، چشمے کا بہتا ہوا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا، اور خوب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ غذا، تازہ غذا، اور ادھر روحانی غذا، اور دونوں سے اس کی تو صحت بن گئی۔ ایک مرتبہ اس کا بستی میں آنا ہوا، چہرے بھی سرخ ہو چکے تھے، گال بھی۔ کسی دوست نے پوچھا بھائی یہ کون سی چکی کا پیسا ہوا آٹا کھاتا ہے؟
تو کہا بھائی میں تو ایسے ایسے غار میں جا کے بیٹھا ہوں اور وہاں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کی ایک مرتبہ رحمت متوجہ ہوئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں نے یہ چیز مانگ لی، مجھے ملتی ہے کہ اچھا، اب اسے حسد لگ گیا۔ یہ بھی فوراً بستر لپیٹ کے پہنچ گیا کسی غار میں، اور وہاں جا کے اس نے بھی خوب ذکر و اذکار مجاہدے شروع کیے۔ تو ایک دن اس کی طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، کہ اللہ میاں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، وہ جو اس کو ملتا ہے نا بس وہ بند کر دو، جو اس کو ملتا ہے وہ بند کر دو۔ تو حاسد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ ناراض ہوتا ہے، اسے خود کچھ نہیں چاہیے، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائیں۔ اس لیے دعا بتائی، قرآن پاک کی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اعوذ، اللہ میں آپ کی گڑ گڑا کے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور کس بات سے؟ مسلسل اس کا سلسلہ ہے، کیا کیا چیزوں سے پناہ مانگ، اس میں ایک یہ بھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد سے جب کہ وہ مجھ پہ حسد کرے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے، حسد کا مطلب سامنے ہونا، لائیو ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے حسد کروں، اس کے لیے آمنے سامنا ہونا ضروری نہیں ہے، بس یاد آ جانا بھی کافی ہے، محسود کی یاد آ جانا بھی کافی۔ تو جیسے پہلے ایک فون چلا کرتے تھے نا، یہ اب تو فون کی سیریز بدل رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے اختتام ہوگا۔ اس میں ایک انفرا ریڈ نکلتی تھی، انفرا ریڈ، تو جیسے اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں، انفرا ریڈ نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں، ایسے حاسد کے دل سے کچھ مضر ریز نکلتی ہیں، شعاعیں نکلتی ہیں، اور محسود جس پر حسد کہہ رہے ہیں اس کو محسود کہتے ہیں، اس کے اوپر جا کر پڑتی ہیں۔ تو اس لیے پناہ مانگی اللہ، جب کوئی حاسد مجھ پہ حسد کرے، اللہ اس وقت آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے اور میری حفاظت فرمائی۔ اللہ نے علاج بیان فرما دیا۔ بہرحال تو روح کی بیماریوں میں سے، قلب کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے، اور جس طرح سے جسمانی بیماریوں کا علاج ضروری ہے اور جسمانی اعمال کا انجام دینا ضروری ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اور روحانیت کے کچھ اعمال اللہ پاک نے روح سے متعلق رکھے ہیں، ان کا انجام دینا بھی ضروری ہے۔ مثلا دل کے اندر ایک بیماری ہے حسد، اس سے بچنا فرض ہے، ضروری ہے، اور دل کے اندر دل کے لیے اللہ پاک نے ایک حکم دیا، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے، کوئی بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے، یہ اخلاص فرض ہے کہ ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اخلاص فرض ہے۔ اور حسد مضر ہے، منع کیا، اس سے بچو۔ اسی طرح اس کے اندر خیر خواہی، کسی کی خیر خواہی ہو، مومنوں کی خیر خواہی ہو، یہ اس پہ ضروری ہے۔ بدخواہی بیماری ہے، اس سے بچنا اس پہ ضروری، اس کے لیے ضروری ہے۔ محبت یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور نفرت یہ اس کے لیے مضر ہے، اس سے اس کو بچنا ضروری ہے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ ہم لوگ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں جن سے ہمیں واہ واہ ملے۔ پگڑی باندھنے پر لوگ متبع سنت کہیں گے، پگڑی باندھنے پر لوگ متبع سنت کہیں گے، مسواک یہاں رکھیں گے، متبع سنت سمجھا جائے گا، خوشبو لگائیں گے سب کے سامنے، متبع سنت ہے، سفید پہنیں گے، متبع سنت ہے جی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت وہ ہے جو تقریباً عوام و خواص سب سے اوجھل ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو ایسا دل بنائیں جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، اس میں حسد نہیں تھا، اس میں بغض نہیں تھا، اس میں عداوت نہیں تھی جی، اس میں نفرت نہیں تھی، وہ صاف ستھرا تھا۔ ہم اپنے دل کو ایسا صاف ستھرا بنائیں۔ ہم میں سے کتنوں کے دل ہیں جو ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ کیل کانٹے لیے پھرتے ہیں، اور کوئی اپنی جگہ پہ شیخ بنا ہوا ہے، کوئی استاذ بنا ہے، کوئی فلاں بنا ہے، کوئی فلاں بنا ہے، کوئی فلاں بنا ہے، سب کے ساتھ نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور حال یہ ہے کہ دل کی نسبت خراب اور میلی ہو چکی۔ تو عام طور پر ہم اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کہ مسکرا کے کسی کو ہیلو ہائی کر لیا، ہینڈ شیک کر لیا، کہتے ہیں کہ بہت اچھے اخلاق۔ اس کو بہت اچھے اخلاق کا آدمی تو نہیں کہیں گے، اتنا کہیں گے اس کا رکھ رکھاؤ اچھا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ اچھا ہے۔ اصل اخلاق تو پورا ایک سلیبس ہے کہ باطن کے کیل کانٹوں سے اپنے دل کو پاک کرے، اور جتنے فضائل ہیں ان کو اندر اپنے باطن کو اس سے آراستہ کرے، اخلاص سے آراستہ کرے، محبت سے آراستہ کرے، خیر خواہی سے آراستہ کرے، یاد الہی سے آراستہ کرے اپنے باطن کو،
اور اس میں سے حسد کو نکالے، کینے کو نکالے، بغض کو نکالے، عداوت کو نکالے، یہ سب چیزیں کیل کانٹے اندر کے نکالے تو فضائل اندر جمع کرے اور رذائل کو نکالے، رذائل کو نکالے۔ اس پورے سلیبس کا نام ہے اخلاق کی درستگی، اور یہ اخلاق کی درستگی جس شعبے میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خانقاہ، اور جو ان اخلاق کی درستگی پہ نظر رکھتا ہے اور جو اخلاق کی اونچ نیچ پر نظر رکھ کر وہ اس کو علاج بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں شیخ، اس کو کہتے ہیں شیخ طریقت، اس کو کہتے ہیں پیر و مرشد۔ وہ ان بیماریوں کو کلک کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کس معیار پر ہیں، کیا چیز آپ کے لیے مناسب اور کیا غلط۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خلیفہ ان کے پہنچے، ساتھ میں ایک بچے کو لے کر گئے۔ حضرت کو پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ فوراً سمجھ گئے کہ آگے سوال ہوگا ٹکٹ لیا کہ نہیں، کہ حضرت ہے تو یہ 5 سال سے تھوڑا زائد، لیکن لگتا ہے 4 سال کا، اس لیے میں نے ٹکٹ نہیں لیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، وہ جو آپ کو امانت دی تھی اصلاح کی اور لوگوں کی تربیت کی، وہ ذمہ داری آپ سے لی جاتی، حضرت معاف کر دیجیے، حضرت آئندہ لوں گا، حضرت ادھر سے ڈبل ٹکٹ لوں گا تاکہ آنے کا اور جانے کا دونوں گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائے۔ کہ نہیں، آپ کی یہ تمنا اور یہ خواہش یہ بتلا رہی ہے کہ اب تک تو حب مال کا شبہ تھا، اب تو حب جا بھی متحقق ہو گئی، یعنی بڑا بن کے رہنا ہے۔ ٹکٹ کی بات سے تو مال کی محبت کا پتہ چلا، اتنا بچا لیا، لیکن آپ کے اس اصرار سے کہ خلافت نہ لی جائے، اس سے پتہ چلتا ہے حب جاہ بھی متحقق ہو گئی ہے، حب جاہ بھی ہے، اب جو ہے ہوا کھاؤ، اب اس کی امید مت رکھو۔ دیکھیے حضرت کی نظر کہاں گئی۔ یہ تھے حکیم الامت، اور ان کے پاس جاتے تھے مریض الامت، اور ان کی اصلاح ہوتی تھی، اور ایسے کانٹے کی اصلاح ہوتی تھی، سبحان اللہ، پھر جدھر کو گزر جاتے تھے ہوائیں چل جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو دوستو اتنی اپنے دل کے بنانے پہ محنت نہیں ہو رہی جتنے کپڑے سنوارنے پر ہو رہی۔ اور ایک بات اور، ایک قدم اور آگے کہہ دوں، مریدوں کو اتنی اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے جتنی خلافت ملنے کی توقع اور امید ہے۔ جس کو دیکھو لائن لگا کے کھڑا ہے، جس کو دیکھو بس اسی امید میں ہے، یار اتنے مہینے اتنے سال ہو گئے ہمارے سبق آگے نہیں بڑھ رہے، اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ سبق ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بارے میں پختہ یقین ہے کہ وہ کامل ہو چکا، اب مجھے آگے بڑھایا جائے۔ ہائے ہائے، اس لائن کا بھی ایک دم کباڑا ہو چکا ہے۔ لوگ بیعت ہونے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، راتوں کو اٹھ کر گرم گرم آنسو اور سرد آہیں کھینچنے کا موقع مل جائے۔ اب تو بس اس لیے بیعت ہو رہے ہیں کہ شیخ اگر کہے ذرا قریب آؤ ایک بات کہنی ہے تو فوری اس امید کے ساتھ ہوتے ہے کہ بس کان میں یہ کہا جائے گا کہ آپ میرے خلیفہ ہو کل سے۔ ہائے ہائے، اس لیے دوستو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر کوئی شخص پہنچتا اور کہتا حضرت مجھے بیعت فرما لیں، تو حضرت فرماتے یہ بتاؤ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ بتلا دیتا تو ٹھیک، اور نہیں تو کہہ دیتا کہ حضرت نہیں معلوم، تو کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کسی کی نگرانی میں رذائل کو دور کرنا اور اپنے اندر فضائل پیدا کرنا اور اخلاق کو درست کرنا، یہ بیعت کا منشا ہے۔ جب وہ سمجھ جاتے کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا اس اصلاح کے لیے اور رذائل پیدا کرنے کے لیے، رذائل نکالنے کے لیے اور فضائل پیدا کرنے کے لیے بیعت موقوف علیہ، جیسے نماز موقوف ہے وضو کی اصلاح پر، یعنی وضو ٹھیک ٹھاک ہوگا تبھی نماز درست ہوگی، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو نماز کے لیے وضو موقوف علیہ۔ تو کیا اصلاح کے لیے کیا بیعت موقوف علیہ؟ کہ نہیں، ایسا تو نہیں، کہ بس تو شروع کرو، آج ہی سے ارادہ کر لو کہ گناہ نہیں کرتے، جن کی عادت ہے ان کو چھوڑنا ہے، اور شروع کرو، اور جہاں مشکلیں پیش آئے تو پوچھ لو، طریقہ بتائیں گے تمہیں۔ اللہ اکبر، وہ تھے حکیم الامت، واقعی حکیم الامت تھے۔ یہ عاجز تو کہا کرتا ہے کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پڑھے گا وہ نہ تصوف سمجھ سکتا ہے نہ دین سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے اکابر مشائخ کی کتابوں کو پڑھیں، اس میں ان کا درد دل ہے، اور اخلاص کے ساتھ کہی ہوئی باتیں ہیں، اور اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی باتیں، کہی ہوئی باتیں دل پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا رنگ لاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کیسا رنگ لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم کو مکلف کیا ہے کچھ اعمال کا، اور اس جسم کے ساتھ بھی کچھ امراض وابستہ ہیں، تو اعمال کرے اور امراض کی اصلاح کرے۔ اسی طرح روح کو بھی اللہ پاک نے کچھ احکام کا مکلف کیا ہے، جی ان پر عمل کرے، اور کچھ امراض لگے رہتے ہیں روح کے ساتھ، قلب کے ساتھ، ان امراض کو دور کرنے کی تدبیریں کریں اور دعائیں کریں، کوششیں کریں۔ بس اس محنت کا نام جو ہے مومن کی زندگی، اس محنت کا نام مومن کی زندگی ہے، اور رات دن اس کو کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اس سے کبھی بھی مفر نہیں ہے، کبھی بھی مستغنی نہیں ہے، ہم آدم زاد ہیں۔ تصور کریں، الف مد آ دال میم آدم، ٹھیک، پھر زا الف دال زاد، تو آدم زاد کو اگر آزاد پڑھنا ہو تو اس میں سے دم نکالنا پڑتا ہے، دال اور میم۔ معلوم ہوا ہم سب کے سب آدم زاد ہیں، اور آزاد تب ہوں گے جب دم نکل جائے گا، تب آزاد ہوں گے۔ جب تک دم میں دم ہے وہاں تک حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بیڑیاں ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، عشاء پڑھیں پھر سوئیں، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں، پہلے اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں۔ ہم جلدی سو جائیں اور دیر سے اٹھیں، اس کا مطلب سونا ہمارے اختیار میں نہیں، جی کیوں؟ اللہ پاک نے ہمارے لیے دو نمازیں رکھی ہیں نیند کے وقت میں۔ کھانا ہمارے اختیار میں نہیں، ہم جو چاہیں کھا لیں، جہاں چاہے کھا لیں، جو چاہے پی لیں، نہیں، حلال کھانا ہے اور حلال پینا ہے۔ ہاتھ پیر کی حرکت، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم جہاں چاہیں چل کے جائیں اور جو چاہیں کریں، نہیں اس کے مکلف۔ ہم قدموں کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلائیں گے، اٹھائیں گے، اور ہاتھوں کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق اٹھائیں گے اور چلائیں گے۔ معلوم ہوا انسان کے اختیار میں نہیں کچھ، انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مکلف ہے۔ بس اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے دوستو، کہ ہر قدم کے دین پر، ہر لمحے کے دین پر ہم مطلع ہوں، اس کو سیکھیں، اور اس لمحے پر، اس قدم پر ہم اس پر عمل کریں۔ جیسے رمضان مبارک آئے گا تو رمضان سے پہلے، ایک مہینہ پہلے، ہم مسجد کے امام صاحب کو، اپنے پڑوس کے کسی مفتی صاحب کو مکلف کریں، کہیں حضرت آپ رمضان آ رہا ہے، اس کے فضائل بھی سنائیں اور مسائل بھی بتائیں، تاکہ رمضان ہمارا زندگی کا حسین رمضان گزرے۔ حج کے ایام آ رہے ہیں، حضرت اگرچہ حج فرض تو نہیں ہے لیکن تمنا تو دل میں ہے، ہم چاہ رہے ایک مہینہ پہلے حج کے ایام سے آپ فضائل حج بھی ہمیں سنائیں اور مسائل حج بھی سنائیں، تاکہ یہ سبق پختہ ہو جائے، اور اسی کو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سیکھ تو گئے ہیں، اب آپ ہمیں حج کرنے کی صلاحیت بھی دے دیجیے۔ اسی طرح تجار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تاجر ہیں، جی تو مفتیان اکرام سے کہیں کہ آج کل مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے اور اسی طرح سے لین دین چل رہا ہے، آپ شریعت کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں، ہم تجارت کس طرح کریں، مسائل بھی بتائیں اور فضائل بھی بتائیں۔ مثال کے طور پہ کوئی محلہ ہے قریشیان، جہاں سارے کے سارے لوگ مرغی ذبح کر رہے ہیں، بکرے ذبح کر رہے ہیں، تو ان مسجدوں کے اندر ذبح کے مسائل بیان ہونے چاہیے، لوگ بھی پوچھیں، اور وہاں کے امام صاحب، مفتی صاحب وہ بھی بیان کریں، بھائی دیکھو ہر حلال جانور کے اندر اتنی چیزیں حرام ہیں، ان کی بیع و شرا جائز نہیں ہے، ان کو نکال کر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ قصابوں کی چھری کے نیچے امت کا ایمان ہے۔ آج کل پیسے حلال لے کے جا رہے ہیں اور حرام چیز لے کر آ رہے ہیں، اور جب وہ کھائیں گے تو کہاں سے پھر اندر کے پاکیزہ جذبات وجود میں آئیں گے، پھر بزدل نہیں ہوگی یہ قوم تو اور کیا بنے گی، کہاں سے اس کے اندر بہادری آئے گی، کہاں سے اس قوم کے اندر پھر دین کی حمیت اور غیرت جاگے گی۔ اس لیے دوستو اب نبوت کا سلسلہ بالکل بند ہو چکا، البتہ ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صبح قیامت تک ولی اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ علماء صلحاء سے ہم اپنا رابطہ استوار کریں، ڈائری اور قلم قلم اپنی جیب میں ضرور رکھیں، اور جب بھی کوئی سوال پیدا ہو فوراً لکھ لیں، اور جب بھی موقع ہو اول والے میں اس کا سوال کا جواب حل کر لیں، اس کے جواب بھی لکھ لیں، آپ کو بھی کام لگے گا اور آپ کی نسلوں کو وہ لکھا ہوا کام آئے گا۔ اسی طرح اپنے فون میں مفتی صاحب کا نمبر، اور مفتی بھی وہ جو بالکل ایکٹیو ہو، ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ سولار کا مسئلہ کیا ہے، یہ جس سے گرم پانی کیا جاتا ہے، تو کہا کہ میں کل آپ کو بتاتا ہوں، اور میں سولار کی دکان پہ کھڑا ہوں، ابھی 5 منٹ میں مجھے مسئلہ حل کرنا ہے، اس کے بعد تو کل نہ جانے میں کہاں ہوں گا۔ اس کل کے آنے میں وہ موقع نکل گیا، وہ آج تک نہ لگ سکا ہمارے یہاں سولار۔
اس لیے عاجز کہا کرتا ہے اپنے دوست احباب سے کہ 24 گھنٹے دارالفتہ ایکٹیو رکھو، اس لیے کہ کئی مرتبہ امریکہ کا مستفتی جاگتا ہے، ہندوستان کا مفتی سوتا ہے، اس وقت جب آپ سو رہے ہیں اس وقت اس کا دن نکلا ہے اور اس کے دن کے مسائل اس وقت شروع ہو رہے ہیں۔ اب وہ اگر مسائل پوچھنا چاہے تو اس کے دائیں بائیں کوئی مفتی نہیں ہے، تو آپ اگر یہاں کوئی دارالفتہ ایسا ایکٹیو رکھیں گے جو راتوں کو بھی فیلڈنگ بھرے اور راتوں کو جاگ کر مسائل بتائے، ان کا وقت ایسا لیا جائے، ان کی ڈیوٹی رکھی جائے، تو دنیا کے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہرحال انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہوا، اولیاء کرام البتہ قیامت تک آتے رہیں گے، علماء 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وابستگی اپنی وابستگی ان سے قائم کریں اور مسائل پوچھ کر عمل کریں، فضائل سن کر عمل کریں اور اللہ کی رضا کو اپنا منشأ حیات بنائیں۔ دوستو، ظاہری اعمال کو بھی درست کریں اور باطنی اعمال کو بھی درست کریں، ظاہر کو بھی سنت کے نور سے سجا کے رکھیں اور باطن کو بھی خش و خاشاک سے پاک صاف کریں۔ پھر دیکھیے اللہ پاک زندگی میں کیسا لطف عطا فرماتے ہیں۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ مخلوق کو جو کچھ دکھانے کی چیز ہے اس کو تو ہم خوب سنوارتے ہیں، اور جو چیز خالق کو دکھانے کی ہے، جو چیز خالق کو دکھانے کی ہے اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں آنے سے پہلے کچھ حضرات نے کہا کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھو دوستو، بیعت کا منشا جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اپنے اندر فضائل کو پیدا کرنا، رذائل کو نکالنا اور کسی رہبر سے اس کی رہبری حاصل کرنا، کسی کی ماتحتی میں زندگی گزارنا۔ جیسے آدمی اپنا علاج خود نہیں کرتا، کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں اپنے جسمانی علاج کو انجام دیتا ہے، اسی طرح آدمی اپنے باطن کا علاج کئی مرتبہ تنہا خود نہیں کر سکتا، اس کو ضرورت پڑتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس کو حل کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اس کے بعد راستہ کھل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت کا تعلق۔ تو یہ عاجز بیعت کے کلمات پڑھاتا ہے، توبہ استغفار کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں، کیا معمولات ہیں پھر بعد میں بتاتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور ایک تیسرے کلمے کی روزانہ پڑھیں۔ نیز آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں دیکھ کر محبتوں کے ساتھ۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور سیل فون کا غلط استعمال نہ کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی فون کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اللہ کی ولایت مل جائے گی۔ اس لیے کہ سب کے سامنے تو ہم پارسا نیک بنے ہوتے ہیں، اور دروازہ جہاں بند ہوتا ہے، دروازہ بند ہوتے کے ساتھ ہی شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے،
میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟